ایک جانب وزیر اعظم عمران خان اہم ترین 4 روزہ دورے پہ بیجنگ پہنچے ہیں، اور جیسا کہ ماضی میں ہوتا آیا ہے پاکستان چین تعلقات کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے جب بھی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ ایک بار پھر دشمن قوتیں متحرک ہے، دشمن ملکوں کی ایجنسیز اور پاکستان میں ان کے کرائے کے دہشت گرد بلوچستان پاک چین مفادات اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں تیزی لے آئے ہیں۔ حالیہ 12 گھنٹوں کی ٹائمنگ ملکی معیشت و سلامتی کے حوالے سے کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ آج جس وقت وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزراء، مشیر قومی سلامتی، معاون خصوصی سی پیک جب یہ چین پہنچ رہے تھے، اس سے چند گھنٹے پہلے ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان بلوچستان کے ضلع پنجگور اور نوشکی میں دہشت گردوں کے مذموم حملوں کو پسپا کر رہے تھے۔ ISPR کہتی ہے کہ پنجگور اور نوشکی میں دہشت گردوں کے حملے ناکام ہوئے ہیں، اور اس کلیئرنگ آپریشن میں 13 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ پاک فوج کے 7 جوان شہید اور 4 زخمی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس میں ایک میجر بھی ہیں جو کہ شہید ہوئے ہیں۔ نوشکی میں دہشت گردوں نے FC کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 9 دہشت گرد ہلاک اور 1 افسر سمیت سیکیورٹی فورسز کے 4 اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا۔ دوسری جانب پنجگور میں فورسز پر حملے میں 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ 3 فوجی شہید اور 4 زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے 4 سے 5 دہشت گردوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ISPR کے مطابق ابتدائی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دہشت گرد اور ان کے چند ہینڈلرز بھارت اور افغانستان سے رابطے میں تھے۔ یقیناً افغانستان اور ایران سے ملحقہ سرحدوں پر باڑ لگانے سے بارڈر سیکیورٹی کو تقویت ملی ہے، لیکن خبریں ہیں کہ دہشت گردوں کے رابطے پاکستان کی مشرقی اور مغربی سرحدوں سے جا ملتے ہیں۔ بھارت اور افغانستان کے علاوہ دہشت گرد گروہوں کے سہولت کار اور پناہ گاہیں ایران میں بھی بتائی جاتی ہیں۔ تقریباً 2.5 سال قبل وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ بلوچ عسکریت پسندوں کے ٹریننگ کیمپ ایران کی سرحد میں واقع ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ایران کو مصدقہ ٹھوس شواہد بھی فراہم کیے ہیں۔ PRA کے نام سے ایک الائنس سامنے آ چکا ہے، اور اس میں نمبر آف بلوچ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اس کا حصے دار ہیں۔ اس نئے الائنس PRA کے ٹریننگ کیمپس اور لاجسٹیکل کیمپس ایران کی سرحد کے اندر بارڈر ریجن کی طرف واقع ہیں۔ ہمارے پاس اسپیسیفک فورینزک ایویڈنس موجود ہے۔ ہم نے ان کیمپس کی جو لوکیشن ہے انہیں بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے۔ ایکشنیبل ایویڈنس ایرانین اتھارٹیز کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ میری ایران کے وزیر خارجہ جناب جواد ظریف صاحب سے ابھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے ریئشور کیا ہے کہ وہ ان کو ٹریس کرنے میں اور ان کو قرار واقعی سزا دلوانے میں پاکستان کی پوری مدد کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق نوشکی اور پنجگور میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں کلعدم بلوچ لبریشن آرمی ملوث ہے۔ عسکریت پسندوں کا یہ گروپ پچھلے 1 ہفتے میں بلوچستان میں دہشت گردی کی 4 وارداتوں کو تسلیم کر چکا ہے۔ کیچ میں 10 اہلکاروں کی شہادت، لاہور کے انارکلی بازار میں دھماکے میں بھی یہی دہشت گرد ملوث تھے، جبکہ پچھلے 3 برسوں میں PC گوادر، کراچی میں چائنیز کانسولیٹ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی ذمہ داری بھی اسی گروپ نے قبول کی تھی۔ آج بلوچستان کے وزیر داخلہ ضیاء لانگو نے میڈیا سے گفتگو میں ایران کے سرحدی علاقوں میں مشکوک سرگرمیوں کا باقاعدہ ذکر بھی کیا۔ ابھی اس دفعہ جو اٹیکس ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بہت بڑا ایک بارڈر ایران کا بھی لگا ہوا ہے، تو ادھر ضروری نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی اسٹیٹ ایلیمنٹس ان کو سپورٹ کر لیں، رشتہ داریاں ہیں، آنا جانا ہے، نان اسٹیٹ ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں، تو وہاں سے بھی ان کو کچھ ایزی اپروچ ہے۔ تو بالکل یہ ساری چیزیں ان کو بتا دی گئی ہیں۔ انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ اگر ہمارے بارڈر کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کو کنٹرول بھی کریں گے۔ دراصل پاک چین دوستی اور پاکستانی معیشت کے گیم چینجر سی پیک نے دشمنوں کی نیندیں اڑا دی ہیں، اور سی پیک کا مرکز و محور بلوچستان پر دشمنوں نے نظریں گاڑی ہوئی ہیں۔ اب سی پیک میں انرجی سیکٹر اور موٹر وے کے بعد اسپیشل اکنامک زون پہ بھرپور کام ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین سی پیک میں تمام رکاوٹیں دور کرنے کا پیش خدمت ثابت ہو، اس کے لیے بھرپور کاوش کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ شوکت طریق نے آج دورہ بیجنگ سے قبل پاک چین نئے مراسم کو معاشی اعتبار سے بہت اہم قرار دیا، اور کہا کہ اس دورے میں اسپیشل اکنامک زونز، 2 طرفہ تجارت، زراعت اور چینی صنعتوں کی پاکستان پر منتقلی کی بات ہوگی۔ چائنا کا جو ٹرپ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، پولیٹیکلی بھی یہ امپورٹنٹ ہے لیکن اکنامکلی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز ہم چائنا کو
یہ کہنے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں، آپ اپنی انڈسٹری کو باہر ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنی انڈسٹری کو پاکستان میں بھی ریلوکیٹ کریں، کیونکہ ہمارے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ اب تیار ہو گئے ہیں، اور اس میں اگر آپ اپنی انڈسٹری لے کے آئیں گے یہ ایک ون ون سچویشن ہوگی۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان سے یہ بھی کہیں گے کہ ایگریکلچر کی ٹرانسفارمیشن پلان میں وہ ہماری مدد کریں۔ چینی دانشور اور شنگھائی کی فوڈان یونیورسٹی کے پروفیسر لن من وانگ کا ایک خصوصی آرٹیکل پاکستانی میڈیا میں شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف اتار چڑھاؤ کے تاثر کے باوجود عمران خان کی حکومت کا انتخاب پاک چین تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ بلا شبہ پاکستان دشمن قوتیں اس اہم ٹائمنگ پر اثر انداز ہونا چاہتی ہیں، لیکن پاک چین غیر متزلزل دوستی نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے۔ بہت ہی نازک معاملات ہیں اور اس وقت اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بلوچستان میں بڑے دہشت گرد حملے اور اسی دوران جناب عمران خان کا، ان کی کابینہ کا اور کابینہ کے اہم ترین اراکین کا چین میں پہنچنا، اور سی پیک کے لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس پورے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد کو۔ بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب۔ پہلے تو یہ فرما دیجیے گا کہ نوشکی اور پنجگور جہاں پر سیکیورٹی فورسز پر یہ دہشت گرد حملے ہوئے، وہاں اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ نوشکی تو خان صاحب بالکل کلیئر ہے، اور اس میں 9-10 دہشت گرد ان کے مارے گئے ہیں، اور پنجگور میں ایک بلڈنگ میں وہ ہیں 5-6 لوگ، اور وہ بھی کلیئر ہو جائے گا، اور 13 سے 14 لوگ ان کے مارے گئے ہیں، 6-7 ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں جس میں ایک میجر بھی شامل ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا، میرا خیال ہے اس سال کا سب سے بڑا حملہ تھا جو نوشکی اور پنجنور میں کیا گیا، اور جس میں کہ انہوں نے دھماکے بھی کیے انٹری کے وقت، اور ان کے پاس ظاہر ہے ماڈرن ویپن ہے، نیٹو فورسز جو اسلحہ چھوڑ کے گئی ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے ان کو ختم کیا گیا، ان کا خاتمہ کیا گیا۔ مگر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے شیخ صاحب کہ اس کی ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہے، اس وقت ہے جب یہ بہت عرصے کے بعد اتنا امپورٹنٹ پرائم منسٹر کا پوری کیبنٹ کا دورہ ہو رہا ہے چائنا کا، اور بہت ہی امپورٹنٹ وہاں پہ میٹنگز ہونی ہیں، تاکہ اس وقت اس کو رکھا گیا ان حملوں کو، تاکہ اس کو سبوٹیج کیا جائے۔ خان صاحب، چائنا سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ان ساری چیزوں سے بلند ہیں، ہمالیہ سے بلند ہے، اور چائنا میں بھی آپ کو پتا ہے دہشت گردی کے خلاف ایک آواز ہے، اور ان کو طالبان کی سپورٹ حاصل ہے، جو ان کے لوگ کچھ انگور اڈا سائٹ پہ ختن اور سنکیانگ کے لوگوں کا مسئلہ ہے، لیکن چائنا کو کیا متاثر کر سکیں گے جی؟ یہ اس پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ انڈینز کے انفلوئنس ایجنٹ ہیں، اور یہ راؤ سے مل کے، اور یہ سارے لوگ جو پہلے ان کے رابطے ختم ہو گئے تھے، اور طالبان حکومت ان کو سمجھا رہی ہے، اور طالبان حکومت ایک برج کا کام کر رہی ہے کہ مسئلے طے ہو جائیں، لیکن ان کی شرائط اتنی خوفناک اور سخت تھیں کہ وہ بات نہیں بن سکی، تو اس لیے انہوں نے اب وہاں آپ دیکھیں کہ داعش بھی ہے وہاں، کنڑ میں، وہاں نگہار میں، وہاں نورستان میں، پکتیا میں، خوست میں ان کی ایک تعداد ہے، اور یہ گاہے بگاہے جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ تربت کے بعد یہ بڑا حملہ تھا جو انہوں نے کیا۔ مگر میں نہیں سمجھ پایا شیخ صاحب، کیونکہ یہ جو افغان حکومت یا افغان طالبان کوشش کر رہے ہیں، وہ تو ٹی پی کے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سلسلے میں وہ اپنا ایک پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو بلوچ گروپ ہے نا جنہوں نے یہ ایکشن کیا ہے، تو اس کا تو افغان طالبان کے انفلوئنس سے تعلق نہیں ہے یا ہے؟ یہ کیا ہے یہ معاملہ؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت کوشش کر رہی ہے؟ اس ماہ کی 11 تاریخ کو بی آر اے اور یو بی اے نے یونائٹڈ سب یہ تینوں فورسز کٹھی ہو کے انہوں نے بی این اے بنائی ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ سہولت کار ہیں، اور داعش میں بھی کچھ لوگ ٹی ٹی پی کے گئے ہیں، اور داعش کی بھی تھریٹس ہیں خاص طور پر اس علاقے میں، سو آپ ٹی ٹی پی کے کئی گروپس ہیں، اور وہ کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے، کیونکہ خود تو بی این اے یعنی جو ابھی بی آر اے اور یو بی اے کا اتحاد ہوا ہے، ان میں تو اتنی فورس نہیں ہے کہ اتنا منظم حملہ وہ کر سکیں، اور وہ آئی ڈی شائی ڈی لگا دیتے ہیں، اور کوئی ایسا موٹر سائیکل وغیرہ میں بم بلاسٹ کر لیتے ہیں یا بم رکھ سکتے ہیں، لیکن اتنا بڑا حملہ جو ہے وہ
BNA خود نہیں کر سکتی. یہ ایک جائنٹ قسم کا ایکشن ہے, ایک دوسرے کی یہ مدد کر رہے ہیں, اور لیکن یہ ناکام ہوں گے اور منہ کے بل گریں گے, اور پاک افواج ان کو انشاءاللہ تاریخی شکست دے گی. آگے بھی ہماری قربانیوں کی داستان ہے دہشت گردی کے خلاف, اور یہ داستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی زندہ جاوید رہے گی, اور یہ اپنے منہ کے بل گریں گے. یہ تو آپ فرما رہے ہیں, مگر یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ یہ جو بلوچ گروپس آپریٹ کر رہے ہیں, ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی پناہ گاہیں ایران کے بارڈر کے اندر ہے, چاہے ایرانی سرپرستی میں سرکاری میں ہو نہ ہو, لیکن وہاں سے ہی آپریٹ کرتے ہیں. کچھ عرصے پہلے باقاعدہ فارن منسٹر مختوم شاہ محمود قریشی نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی. تو یہ تازہ معاملات ہیں, کیا کچھ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپریٹ کر رہے ہیں ایرانین بارڈر کی اس طرف سے؟ دیکھیں خان صاحب, میں تو فارن افیئر کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں عرض کر سکتا. شاہ صاحب چین گئے ہوئے ہیں, وہ بہتر آپ کو جواب دے سکتے ہیں. میں بارڈر مینجمنٹ انٹیریئر منسٹری کے پاس ہے, ان کے سلیپر سیل ہیں, کیونکہ بعض لوگوں کی رشتہ داریاں ادھر ہیں, بعض لوگوں کے خاندان ادھر ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا یہ 6-7 علاقے بالکل بارڈر کے اوپر ہیں, نورستان سے لے کے پختیا اور خوست تک, اور یہاں داعش بھی نورستان میں موجود ہے, اور اس کے اپنے کئی گروپ ہیں. بعض لوگ صلح کے موڈ میں تھے اور وہ طالبان کی بات مان رہے تھے, اور TTP کے بعض لوگوں نے نہیں مانی, اور BNA تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی سوچ ایک بالکل ڈیفرنٹ سوچ ہے, اور وہ جو ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اور لیکن یہ کہنا کہ کس ملک میں وہ جاتے ہیں, لیکن ہماری طرف سے جو اطلاعات ہیں کہ یہ لوگ افغانستان کی طرف جاتے ہیں, اور اگر اس طرف کے بارڈر سے جاتے ہیں, افغانستان کی فینسنگ تو صرف 20 کلومیٹر رہ گئی ہے, ایران سائٹ پر ہماری 200 کلومیٹر کی فینسنگ رہتی ہے, افغانستان سائٹ پہ ہماری 20.3 کلومیٹر کی فینسنگ رہتی ہے, اور ایک دن میں 2 کلومیٹر فینسنگ ہو سکتی ہے. اور ابھی یہ فینسنگ رکی ہوئی ہے کیونکہ ابھی وہ ماحول نہیں ہے کہ یہ 20 کلومیٹر مکمل کی جا سکے. شیخ رشید صاحب, آپ وزیر داخلہ ہیں, آپ مجھے سمجھائیں, میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس طرح کے حملے اب ہو رہے ہیں, چاہے وہ TTP کی جانب سے ہو رہے ہوں جو کہ بالکل ہر صورت میں افغانستان میں موجود ہیں, ابھی آپ نے اصرار سے کہا کہ بلوچ گروپس بھی جو ہیں یہ بھی افغانستان میں موجود ہیں, اس طرح کے حملے تو اس وقت نہیں ہوئے جب پاکستان دشمن وہاں حکومت تھی, اشرف غنی کی حکومت تھی, اور ان کے لیے تمام گراؤنڈ جو تھا وہ ان کے لیے معاون تھا, ان کی سپورٹ کر رہا تھا. تو یہ کیسے ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ سب سے بڑا حملہ ہے جو کہ پنجگور اور نوشکی میں ہوا ہے, پھر TTP کے حملے ہو رہے ہیں, وہاں حکومت بھی پاکستان دوست ہے, پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے, وہ پاکستان کی مدد کے منتظر رہتے ہیں, وہ بڑا ان کا دار و مدار ہے, اور پھر پاکستان پہ یہ حملے بھی ہو رہے ہیں. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں پلیز. دیکھیں ہمارے تو طالبان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں, اور عمران خان ساری دنیا میں ان کی مدد کی اپیل کر رہے ہیں, لیکن جہاں تک طالبان کا سوال ہے, طالبان ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح ان کے سمجھاوے میں نہیں ہے, اور یہ حملے جو ہے یہ جاری ہیں. اور آج بھی ہم نے الرٹ جاری کیا ہے تمام چیف سیکرٹریز کو اور IGs کو کہ امن و امان پہ نظر رکھیں, اور امن و امان جو ہے اس کو خراب کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ طالبان نے ہمیں گارنٹی دی ہے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, مگر یہ مجھے سمجھائے یہ کیسے ممکن ہے؟ ان افغان طالبان نے تو امریکہ, نیٹو, پوری ویسٹرن فورسز کو لڑ کے افغانستان سے نکال دیا ہے, اور ان کا افغانستان پہ پورا کنٹرول ہو گیا ہے, اور ان کی موجودگی میں اتنی بڑے جنگجو ہیں خود افغان طالبان, یہ حملہ آور افغانستان کے اندر سے پاکستان پر آ رہے ہیں, حملہ کر رہے ہیں. تو افغان طالبان جنہوں نے اتنی بڑی جنگیں جیت لی ہیں, کیا ان چند گروہوں کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے, اور ہمارے دوست بھی ہیں, ہم ان کے دوست بھی ہیں. مشکل تو نہیں ہے, بات تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, اور کیا وہ ایسا کرتے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے, کیونکہ TTP اور طالبان جو ہے وہ پچھلے 20-40 سال سے اکٹھے ہیں, اور پچھلے 40 سالوں میں یا 20 سالوں میں انہوں نے یہ ساری لڑائی اکٹھی لڑی ہے, اس لیے ان کا ایک آپس میں اس قسم کا مسئلہ ضرور ہے. ہمیں تو یہی کہا جا رہا ہے, اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ طالبان ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کہ بھی ایسا مسئلہ نہ کریں اور ایسا مسئلہ نہ ہو, لیکن ایسا مسئلہ ہو رہا ہے اور وہ کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے.